مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صلوات باواز بلند۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس عزا مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ احسن بھائی ان کے خانوادے نے، سادات اعظام نے، مومنین نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس عزاداری کا مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ آپ کے میرے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، مومن ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ قرآن میں مومن کہتا ہے۔ میں ایک جملے پہ آپ سب کی دعا لینے کے لیے، جتنے بیٹھے سادات مومنین، آپ سے فقط دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ جانے وہ کتنا باکمال ہے جو خود بھی مومن ہے۔ ہائے 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 یار، کیا ہے وہ رہا ہے مومن کی تعریف وہ کر رہا ہے جو خود بھی مومن ہے۔ یار سورہ حشر پڑھ کے دیکھو، المالک القدوس السلام محیمن مؤمن، کمال تو یہ ہے وہ بھی مومن ہے، تم بھی مومن ہو۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے۔ تو ہم نے دیکھنا قرآن سے مومن کون ہے، لیکن آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ پہلا جملہ ہی میرا قیمتی ہوتا ہے، اسی پہ میری مجلس کی بھائی جان بنیاد ہوتی ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، ویسے اس کی طرف اشارہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ سلامت رہے بھئی، یہ اس اشارہ ہے، اگر میں نے ادھر کیا تو وہ وہاں محدود ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا بھئی اللہ وہاں ہے یا اللہ یہاں ہے یا یہاں ہے، نہیں، وہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ جب ہر جگہ پہ ہے تو یہ پھر ہمارے ہاتھ کی کوتاہی ہے کہ وہ اوپر کو اٹھ گیا، وہ تو یہاں بھی رہتا ہے۔ ہائے ہائے، یہاں رہتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہو؟ شارق۔ اللہ شارق کے قریب ہے۔ مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین روایتوں کا سہارا نہیں لیتا، ساروں نے کہا کہ اللہ شارق کے قریب ہے۔ جب میں نے قرآن پڑھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے میں نہیں، ہم تمہاری شارق کے قریب ہیں۔ یہ ہم کون ہے؟ اب میرے مولا نے کہا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہم۔ آپ سلامت رہے، مل گئے حیدری
اچھا ویسے لوگوں ہوتا میں بھائی جان نجف اشرف تو 11:24 تے فیصلہ آباد ایئرپورٹ تے اتریا جے سیدھا نجف اشرف تو ڈائریکٹ پہلی مجلس تے آ کے سیداں دے کول آ کے بیٹھیا جے پہلے تواڈے کول آیا جے تے یا علی ٹلا کیا نا تے پھر نجف جان دا میرا تے فائدہ کوئی نہیں. اب یہاں پہ میں زیدی صاحبان کے پاس مجلس پہ آیا نا میں آکھاں زیدی صاحب تے جڑا زیدی ہوئے گا میرے لئے پاسے ویکھے گا نا ایسن کواں دوجا نہ لواں وہ الگ گل ہے. آکھاں زیدی صاحب تے جیڑا زیدی ہوئے گا ویکھاں چودھری صاحب جیڑا چودھری ہوئے گا ویکھے گا ملک صاحب جیڑا ملک ہوئے گا ویکھے گا. سامنے تصویر لگی ہے میرے حرم اطہر مولا بادشاہ علی بادشاہ کے. اب سر اٹھا میرے امام فرماتے ہیں جب مجلس حسین میں بیٹھ کے بندہ صد کے دل سے یا علی کہتا ہے عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجف سے علی دیکھتے ہیں. ہائے ہائے اللہ بھی کہتا بول میرے بندے علی بھی کہتے ہیں بول میرے نہیں آپ نے لطف نہیں لیا. اللہ بھی کہتا بول میرے بندے علی بھی فرماتے ہیں بول میرے بندے. ہم یہاں جتنے 414 میں بیٹھے ہیں 414 نو جمع کرو نا تے عدد 9 بڑھدا جے تے مجلس دا نا منصوبی 9 لے عدد بی بی دے نال جے ذہن چ رکھنا. حافظ صاحب نے ہم سارا کچھ سکھایا لیکن موضوع نہیں کہا. نجف سے علی کہتے ہیں بول میرے بندے عرش سے اللہ کہتا ہے بول. وہ بھی علی ہے کہ نہیں میرا مولا علی ہے کہ نہیں تو پھر دونوں علی بلائیں گے نا. جب تم یا علی کہو گے وہ بھی کہے گا بول میرے بندے. ہم یہاں 414 میں جتنے بیٹھے سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن جو بندگی کی معراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے بندہ مرتضی علی. اب سلامت رہے کسی نے تو کہا اب سلامت رہے مل کے بولو حیداری. تو یا علی تو کہنا چاہیے تھا نہ سونے ہو. یا علی ڈھلا نہیں آکھنا. یا علی جنت کی قیمت ہے کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں اذا یقول الرجل من دکاؤ اہی یا علی او اللہ الہ قطاب کبا سمح دیوان عبدی قدی دعوی سمن جنتی. کہ جب کوئی بھری محفل میں سے صدقے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے اللہ کرام کاتبین کو وحی کرتا کیا لکھ رہے ہو کہتے پالنے والے تیرے بندوں کے نام اعمال لکھ رہے ہیں. آواز قدرت آتی ہے لکھنا بند کر دو. قدی دعوی سمن جنتی انہیں جنت کا سمن دے دو. یہ کہتے ہیں پالنے والے کیوں دے دے. آواز قدرت آتی ہے یا علی کہہ کر جنت کی قیمت ادا کر چکا اور کیا چاہتے ہائے ہائے. یا علی جنت کی قیمت ہے مل کے بولو حیداری. اب سلام اب بسم اللہ سادات اعظام قبلہ و کعبہ عاقل زیدی صاحب واجب الاحترام پیر و مرشد بادشاہ بخاری صاحب اجازت ہے جناب دیکھ لینا تھوڑا بس ہیں بھی دوبارہ 13 منٹ. اچھا جی ہن مجلس شروع کریے. بندے آدھے چہرے مسکرانے چاہیے نے بس ہے باقی کام پیچھے بیٹھے گا عقل صاحب تے ساڑھے بھائی جان علی رضا صاحب کر دیں گے پورا. لیکن جڑا زید صاحب احسن بھائی جو علی کی محبت پہ مرا وہ کیا ہے بولو یار گل شروع کریے. کی ہے جی شہید ہے جی. شاہ جی جو علی کی ولایت پہ مرا علی کی محبت پہ مرا شہید ہے. جیڑا انہاں دی محبت تے مریا وہ تے شہید ہے تے جیڑا انہاں دے بغض تے مریا لانتی جہنمی دی بخشش نہیں. لو جی سادات اعظام پیرو اج میں تواڈی کسی دی نہیں مننی نہ میں لانتی نہ میں جہنمی نہ میں فلانا نہ میں ڈھنگنا. میں قرآن کے دروازے پہ جاتا ہوں قرآن تو بتا جو علی کے فضائل میں شک کرے تو اسے کیا کہتا ہے. اور جڑا قرآن دی نہیں ماندہ انہوں میرے علو شاہ جی یا علی مدد جے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ روایت پڑھا تو سارا 414 مرتضیٰ دے ہتھی بھی پہ جائے پروائی کوئی نہیں قرآن دی آئے تو میں سبحان اللہ کرنا. سرکار محمد مصطفیٰ صحابی نہیں سرکار دو عالم 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے نام انہوں یاد نہیں نہ پوچھنا بھی نہ یا تو بھائی عقل پوچھ لینا دلیر نے دس سکتے میں انہیں جوگا ہی نہیں ایسے ہی نا. 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے ان میں سے 2 بندے بزرگوں میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رکے کہ میں ان بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا. یہ کہہ کہ مصطفیٰ رکے ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے جناب
جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے. حبیب اللہ کہہ رہا اِنَّكَ لَوْ تُسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَوْ تُسْمَعُ الصُّمَّ الدَّوَى. حبیب محمد اللہ کہہ رہا ہے رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا. ہائے ہائے قرآن نے مہر لگا دی. جو علی کے فضائل میں شک کرے محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو کل بھی مردہ تھا. اب مل کے سلام میری زندگی ہو گئے آپ کی زندگی. حیداری آپ نے غور فرمایا روایت کا سہارا نہیں قرآن کی آیت سورہ نمل دے 80 نمبر آیت. زندہ آباد مردہ آباد بے شمار. حیداری اِنَّكَ لَوْ تُسْمِعُ الْمَوْتَى. میرا حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا. یار قرآن دی آیت سبحان اللہ حق بنتا. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّوَى. حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا. تو جو علی کے فضائل میں شک کرے مردہ بھی. میں حدیث تے نہیں پڑھی قرآن تے کتے پیا ہوئے گا جے چاہ لے آؤ یہ تے ایتھے تے ہے جے ایسے ہی نا. سورہ نمل تے 80 نمبر آیت پڑھی جے ریکارڈ پہ ہوندی ساری دنیا پہ ویکھتی جا کے دیکھ لینا. جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ کیا ہے. ایک دفعہ سارے آنکھوں کیے مردہ. زاہد صاحب 414 چک جیم بے یہ نہ تاڑے علاقے دا ایدے چ مردیاں نو ہاتھ لاؤ تے ثواب ہوندا ہے. کی ہو جاندہ ہے غسل واجب. اگر کوئی حدیث ہوتی تو آپ مجھے کہہ سکتے تھے آپ کا استدلال درست نہیں ہے. میں نے روایت نہیں قرآن کی آیت پڑھی ہے شان نزول بتایا. شک کر رہے تھے علی کے فضائل میں. قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَوْ تُسْمِعُ الْمَوْتَى. حبیب رہنے دے یہ مردہ ہے. تو پھر جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ ہے. تو پھر آج کے بعد منکر ولایت علی سے ہاتھ نہ ملانا غسل واجب. ہائے ہائے. تو جو علی کے فضائل میں شک کرے کل بھی مردہ او پہ جاندہ ہی. اب سلامت رہے ایسا ہے کہ نہیں. تو پھر سوس حیداری اب سلامت رہے. روایت کا سہارا تو لیا ہی نہیں نا. قرآن شیعہ سنی تے ہے ہی نہیں. قرآن تو ہدایتوں کے لیے آیا ہے نا. تو جب قرآن آیا ہی ہدایتوں کے لیے ہے. اب خود اللہ قرآن کو ہدایت کہہ رہا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. قرآن اقوم ہدایت کرتا ہے قوی بھی نہیں اقوم بہت زیادہ قوی ہدایت کرتا ہے قرآن. لیکن سورہ بقرہ میں کہتا ہے یُذِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. وارث قرآن سے پوچھا گیا قرآن اقوم ہدایت کرنے آیا تھا بندے قرآن پڑھ کر گمراہ ہو کیوں رہے ہیں. وارث قرآن کا ہر وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا جو قرآن کو اہل بیت سے ہٹ کر لے گا. آیا ہے قرآن کو مولوی سے نہیں قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لینا. قرآن کو کس سے لینا چاہیے. قرآن کے وارثوں سے. قبلہ کعبہ تشریف فرمائے شاہ جی تشریف فرمائے سادات اعظام مومنین کرام. قرآن کے وارث کون ہیں. میں نے مانا قرآن کے وارث 14 ہیں. میرا عقیدہ ہے فرقے کنے نے بھائی جان 72 73 ٹھیک ہے نا. ایک میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے وارث 14 ہیں. شاہ جی باقی 72 دا کی کریے. لڑائی کرا دی ہے 6 سنی لڑائی کرا دی ہے نہیں نا. تو ساں آکھیا قرآن دے وارث 14 نے تو باقی آپ پہ بڑے بیٹھے جے. اس کا مطلب ہے حل ایک ہی ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ ہی کر دیا کرو یار. اچھا میرے مولا کا سبحان اللہ ایک دفعہ سارے آنکھوں سبحان اللہ. ایک ہی ہے تسبیح نہیں تسبیح کی تیجے نا. اور میرے امام فرماتے ہیں جب بھی مجلس حسین میں بیٹھ کے
ذکر علی سنو نا، زور سے کہا کرو سبحان اللہ۔ جعفر جوفی میرے 5ویں امام کے بارگاہ میں اٹھ کے کہتے مولا فضائل علی کے آپ کے دادا کے سنے، سبحان اللہ کیوں کہے؟ میرے امام کہتے جعفر جوفی جب مجلس حسین میں علی کے فضائل سن کے تم سبحان اللہ کہتے ہو نا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا فرشتے دیکھو علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا۔ ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر حسین کا ہے سبحان اللہ ہے، تو پھر مرتضی جملہ کہے جو علی کے فضائل سن کے اللہ کو سبحان کہے وہ نصیری نہیں ہوتا۔ اب سلامت رہے۔ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لینا چاہیے۔ تو آؤ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے؟ دیکھیں میں آپ کو آخری بات میں جتنا ٹائم مجھے دیا میں نے اس کے اندر ہی ختم کرنا ہے۔ لندن دا مولوی ٹائم دا بڑا پابند جے، یہ ذہن چ رکھنا۔ قرآن کے پاس حکم ہے، ایسا غور کرنا پائی جان، قرآن کے پاس قبلہ حکم ہے، عمل نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات تھی، آپ سبحان اللہ نہیں کی۔ قرآن کے پاس حکم ہے، عمل نہیں ہے۔ قرآن حکم دیتا، مثلا قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ حکم ہے نا۔ تو قرآن کے پاس تو حکم ہے، قرآن حکم دے گا، وارث کر کے دکھائیں گے۔ یار ہم نے غور نہیں فرمایا، ہائے ہائے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، محمد نے پڑھ کے دکھائی۔ قرآن نے کہا وآتوا الزکوٰۃ، علی نے دے کے بتا دیا۔ یار مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ قرآن حکم دیتا ہے، 14 کر کے دکھاتے ہیں۔ لجی شاہ جی پیرو حسن بھائی میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی جملہ ہے ہی نہیں کہ تمہیں سمجھاؤں۔ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں۔ جسے اردو سمجھ آئے گی اس کا ہاتھ نیچے رہا، مرتضی دکھ لے کے جائے گا۔ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی ہدایت میں فرق یہ ہے قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ آتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو پھر بتاؤ تو صحیح ہدایت کبھی کس کی ہوگی؟ جو راستہ دکھائے یا جو منزل پہ؟ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن راستہ دکھاتا ہے، تو پھر عمل کس کے پاس ہوگا؟ 14 کے پاس، وارثوں کے پاس۔ قرآن تو بتا، بس آخری بات سمیٹنے لگا، قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے؟ آیت پکاری ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ اب قرآن نے کہا مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا وارث بنایا۔ یہ مصطفیٰ بندے مبہم ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یہ دکھائے گا کون، بتائے گا کون؟ سرکار دو عالم۔ ایسے ہی نا یار، ویسے تسی ایڈے سادے بھی نہیں جنہیں تسی بن کے بہ گئے ہو۔ تو آدھے جو کسی نے اللہ ویکھیا ہے؟ اللہ ہے نا بھائی جان؟ کدی ویکھیا جے؟ نہیں، مندے کیوں ہو؟ رسول پاک آکھیا ہے تسا کلے داد دیو تو میں 414 تو راضی ٹور جاؤں گا۔ بھائی انہوں نے اچھی آکھیا کہ رسول پاک آکھیا، وہ 73 فرقوں کے پاس ایک دلیل ہے، ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہمیں زبان مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ہے، ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا۔ مسلمانوں منافقت کی حد ہو گئی، اللہ دیکھا نہیں محمد کے کہنے پہ مانا، اسے مانتے موت کیوں آتی ہے؟ جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کہتا رہا من کنت مولا ہو فہذا۔ تو پتہ چلا بغض توحید سے نہیں، بغض رسالت سے نہیں، بغض ہے تو علی کی۔ اب مصطفیٰ بندے بتائیں گے کون؟ سرکار دو عالم جنہوں نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ اب ان میں سے کچھ بندے نہ ہائے اگلا جملہ بڑا قیمتی جائے تو 5 یا 7 منٹ باقی نہیں ایسی دینا سی نا ٹائم، جنہ بھائی انہیں ٹائم دے گئے نے بات ختم کر لگا۔ ان میں سے ایک بندہ آیا، نہ پوچھیا کرو میرے کو، میں بڑا ہی شریف آدمی ہاں، لندن دا مولوی ہاں، سانو پتہ ہی کچھ نہیں، اسی ولایتی مولوی ہاں۔ ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں نا ولایتی چوچے نے، وہی سمجھ لو انہوں نے پوچھو جڑے لاہور دے تے پنجاب دے تگڑے بندے نے، زیادی برادری کو برادری آئی جی آج۔ ہائے ہائے، ان میں سے ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ
یہ مصطفیٰ بندے کون ہے بتاؤ؟ جدہ ہاتھ تھلے رہا وے کھڑا آیا کہ زیادی صاحب کو بندے کی نہیں آئے نے، جب آکے کہتا ہے نا نہیں میں نے پتا، اشارے تو دساں گا، کہا یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں آج بتاؤں گا نہیں، آج دکھاؤں گا۔ ہائے ہائے، بندہ تیز تھا، قد لمبا تھا، کہتا ہے بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں، بتا دو۔ مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں، بتایا ہوا بھول جاتا ہے، دکھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ اب مل کے بتاؤ، غدیر پہ محمد نے علی بتایا ہے یا دکھایا ہے؟ جو دکھایا ہوا بھول گیا، او کڈا بڑا، ٹھیک ہو گیا۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا بھی ہوں، دکھاتا بھی ہوں کہ مصطفیٰ بندے ہیں کون۔ آخری بات 4 منٹ کے اندر ختم، تو یا علی مدد۔ سرکار مصطفیٰ آگے آگے، صحابہ تارے پیچھے پیچھے، چلتے 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 علی اور بطول کے در پہ مصطفیٰ رکے، اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں صحابہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں مصطفیٰ بندے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کے مصطفیٰ کے پاس عمل ہے، قرآن کے پاس حکم ہے۔ مصطفیٰ رکے نہیں، آواز دے کے کہا علی باہر آؤ، حسن باہر آؤ، حسین باہر آؤ۔ جب سارے باہر آئے نا، مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے کہا قرآن ورثہ ہے، یہ وارث ہے۔ اب سلامت رہیں، ہائے ہائے، قرآن ورثہ 14 مک گئی گل۔ اے یا علی مدد، صرف 3 منٹ پورے ٹائم دا میں بڑا پکا جے تے 3 منٹا جڑے بندے نے ہن میں داد نہیں دیتی نہ تگڑا ہو جائے۔ تو میں دسنا کہ میں داد لینی آندھی کی نہیں آندھی۔ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے نا بزرگوں، وہ میرے ساتھ بولے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے، بھائی جان غور سے، جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے، وہ گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اسے رزق دینے علی، ٹائم ہی نہیں کا 2 منٹ گل ختم۔ میرے مولا علی کا ایک ماشکی تھا، میرے مولا علی بادشاہ کا ماشکی، ہائے ہائے، ماشکی سمجھتے ہو؟ پانی پر لانا، ٹھیک ہے نا، ماشکی تھا۔ میں نے یہ جملہ کہا لکھنؤ میں، بلال کاظمی صاحب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میری 5ویں مجلس میں 14 15 20 منٹ تک بلال کاظمی، شرر نقوی سارے مجھے داد دیتے رہے صرف اسی جملے پہ۔ میں پاکستان میں اس کی داد کی توقع کرتا ہوں، کبھی اس سے بڑے تو میں لکھنؤ دا نام چھٹا تو پاکستان دے اس علاقے دا نام لوا۔ میرے مولا علی کا ماشکی تھا۔ میں نے کہا اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے۔ اوئے ہوئے، علی ساقی کوثر، وہ کیا ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے۔ 1 منٹ میں بات ختم۔ میرے مولا علی کا ماشکی تھا، بظاہر جناب علی نے دنیا سے پردہ کیا۔ میں اس بظاہر تھی مجلس پڑھتی نہیں ساری، تو میں سجدہ دے پیری پہ کے بھی 5 منٹ مانگ لینے۔ اور بظاہر جس کا عقیدہ نا کہ علی 13 رجب کو آئے، 21 رمضان کو چلے گئے، میرے علم یا علی مدد ہی، اور بے شک میں نہ سنیا کرے، میں کہتے ہیں احسن بھائی آکھیا میں نے پڑھا، بالکل نہیں، ایسا نہیں۔ اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ ہائے ہائے، یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بے حق علی، تو پھر ماننا پڑے گا نا آدم نہ تھا میرا مولا علی۔ ہاں، اور اگر آپ کے ذہن میں کہ 21 رمضان کو علی نے دنیا چھوڑی، اگر چھوڑی ہوتی اپنا جنازہ لینے علی خود نہ آتے۔ بظاہر میرے مولا، آخری جملہ بالکل، بظاہر میرے مولا علی نے، ہن یقین ہو گیا ذاکرانو، ذاکرین سارے نو پتا ہے، میرے دوست صحابہ نو، بھئی 1 منٹ بعد مولوی چلیا۔ بظاہر میرے مولا علی نے دنیا سے پردہ کیا، فلاں فلاں دی حکومت آئی، نہ ہی چنگے نہیں، لینے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جناب، ممبر جو پا کے سونا ہے، فلاں فلاں دی حکومت آئی، انہوں نے نوکری تو کڈیا۔ مولا علی دے ماشکی نو غریب ہوا، فقیر ہوا، فاقوں پہ آیا، شارٹ اینڈ شارپ۔ آخری جملہ، ایک دن میرے مولا علی علیہ السلام کے روضہ اقدس کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہو۔ ہائے ہائے، کوئی تو ہوگا جو آخری جملے پہ بولے یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں، تو مظہر توحید ہے، رزق دے یا موت دے۔
مظہر توحید کہنے پہ شرک کی بلا نہیں لاگو ہوتا. میں نے مظہر توحید کا یا علی تو مظہر توحید ہے, رزق دے یا موت دے. اب ذاکرین آخر نا آواز آتا ہے آواز آتا ہے. وہ میرے مولا کا صحابی کہتا ہے میرے کان میں آواز آئی میرے بادشاہی کی, تجھے رزق بھی دوں گا تجھے شاہی بھی دوں گا. ہائے ہائے آخری جملہ جو ہے ٹوپی تو مولوی چلے آجے, رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا. شرط ہے کہ مولا شرط کیا ہے کہ کوفہ کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ. کہ مولا بھی مانگتا ہوں. اس نے کاسا اٹھایا کوفہ کے بازار میں آیا, ایک ناسبی کی دکان پہ آیا. ناسبی دا ترجمہ میں مرتضی کیتا تے بندیاں دے ظرف ٹوٹ جانے دے کہ بلا صاحب کو لو کروا لینا تے ہاتھ ہولا رکھا لگے ورنہ میں نہیں رکھتا. ناسبی کی دکان پہ آیا, آگے کہا علی کے نام پہ بھیک دو خیرات دو. ناسبی نے دیکھا یہ تو وہی ہے جسے ہم نے نوکری سے نکالا, اب علی کے نام پہ بھیک مانگتا ہے. اس نے غلے میں ہاتھ ڈال کے آخری جملہ تھا یا علی مدد, غلے میں ہاتھ ڈال کے ڈھیر سارے پیسے نکال کے علی مولا کے ماسکی کی طرف کر کے کہتا تجھے بھیک دیتا ہوں پر علی کے نام پہ نہیں, اپنے پیروں کے نام پہ. اپنے پیروں کے نام پہ. جب اپنے پیروں کا نام آیا نا علی کا نوکر کہتا جا کام کر, بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے بھکاریوں کے نام پہ نہیں.